بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میں اس نشست میں تربیت کے پہلو سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو تربیت ہے، یعنی لفظ التربیہ عربی زبان کا جو لفظ ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ لفظ بہت ہی وسیع معنی میں ہے، یعنی عقائد، منہج، عبادات، معاملات، سب چیزیں حالانکہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تربیت یعنی ایک خاص معنی میں، جس میں انسان کی سوچ و بچار، اس کے اخلاق، کردار اور اس کی جو غفلت سے متعلق جو آگاہی کی بات آتی ہے، تربیت کا پہلو اس سے خاص طور پر جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو تربیت میں ایک پہلو یہ بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک مسلمان کو اور خصوصیت کے ساتھ ایک طالب علم کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کچھ بڑی بڑی نیکیاں بھی انجام دیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہیں، تو کبیرہ گناہ اس کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے نا۔ تو ویسے ہی ایک مسلمان سے ظاہر بات ہے کوئی نیکی چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، ہر نیکی کی اپنی قیمت ہے، لیکن نیکیوں میں بھی جو بالخصوص بڑی بڑی جو نیکیاں ہیں، ایک طالب علم کو خصوصیت کے ساتھ ان نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی کئی فوائد ہیں۔ ہماری زندگی سے ہونے والے جو گناہ ہیں، ایک ایسی بڑی نیکی جو ان سارے گناہوں پر ایک دم پردہ ڈال دے، ایک دم ختم کر دے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، صرف نیکی انجام دینے کے لیے نہیں، سوچ و بچار کے ساتھ ایک ترتیب دے کر کے زندگی میں کہ مجھے ایک بڑی نیکی انجام دینی ہے، تاکہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ ایک دم دھل جائیں، اور میرے کچھ بڑے بھی گناہ ہوں تو نیکی اس سے بھی بڑی ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، بہت ہی دلچسپ اور بہت عمدہ قصہ ہے۔ امام مسلم الحجاج القشیری رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے، اس کی پہلی کتاب کتاب الایمان۔ کتاب الایمان، اس میں متعدد اصحاب علم کی طبیبات جو ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کی جو طبیبات ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے خاص قبولیت عطا فرمائی۔ جو آج صحیح مسلم کا جو نسخہ متداول ہے، وہ امام نووی رحمہ اللہ ہی کی طبیبات ہیں۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، اور جو احادیث امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں، اس پر جو باب قائم کیا، پہلے باب سمجھا دیتا ہوں، بعد میں حدیث بتاتا ہوں۔ باب کیا ہے؟ کہا کہ باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ وکذا الحج والعمرہ۔ کہا کہ اسلام، حج اور ہجرت، یہ تین ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہیں جو جتنے بھی گناہ ہیں انسان کے کھاتے میں سب کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی نیکیاں ہیں یہ جو باب ہے جو قائم کیا امام نووی رحمہ اللہ نے، اس حدیث پر جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی جو سند سے لائے ہیں، وہ صرف صحیح مسلم کے احادیث میں سے، یعنی من افراد مسلم، صحیح بخاری میں روایت نہیں ہے۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن شماسہ المہری المصری، اوساط تابعین میں سے ہیں، 101 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے صحیح بخاری کے۔ عبد الرحمن ابن شماسہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرنا عمرو بن العاص۔ عمرو بن العاص جو صحابی ہی نہیں معروف، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد، کہا کہ حضرنا عمرو بن العاص وہو فی سیاقۃ الموت۔ سیاقۃ الموت یعنی قرب الموت، موت کے بالکل قریب دینے، اب تب جو ہے آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے گھر گئے، آپ کی خدمت میں رہے ہم، تو کہا کہ خوب رونے لگے، یبکی طویلا،
وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، کہا کہ دیوار کی طرف اپنا منہ کیا اور رو رہے تھے، بہت دیر تک رو رہے تھے۔ ان کے جو فرزند ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، معروف صحابی، عبادلہ میں سے ہیں اور مکثرین میں سے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، 2 مرتبہ آپ نے بات کہی، کہا کہ آپ اتنا رو رہے ہیں اپنے انجام کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری نہیں دی کیا؟ کس چیز کی خوشخبری؟ یعنی آپ نے اسلام لائے ہیں تو آپ کے لیے نجات ہے نا انشاءاللہ۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بات تو ہے کہ میرے نزدیک، یعنی ہم سب کے نزدیک بحیثیت مسلمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی شہادتین کا جو اقرار ہے سب سے عظیم عمل ہے، لیکن کہا کہ میں جو ڈر رہا ہوں، میں جو رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ میری زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ کتنے؟ میری زندگی کے کتنے مراحل ہیں؟ 3 مراحل۔ کہا کہ انی کنت علی اطباق 3، اطباق یعنی طبق، لترکبن طبقا علی طبق، عن طبق، سورۃ الانشقاق میں ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی کنت علی اطباق 3، میری زندگی کے 3 ادوار ہیں، یعنی میری زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ اچھا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کہا فلقد رأیتنی ما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اتنے مبغوض تھے، اتنے ناپسندیدہ انسان تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پورے مکے میں، پورے قریش میں مجھ سے زیادہ کوئی نفرت کرتا ہو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرے نزدیک ان سے زیادہ کوئی جو ہے مطلب مبغوض ہوں، کیونکہ عمر بن عاص کوئی معمولی انسان نہیں، معاشرے کے عام فرد نہیں تھے، قریش کا ایک قبیلہ ہے بنو سہم، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن بہت ہی صائب رائے، ٹھوس عقل کے انسان، بہت ہی معاملہ فہم انسان اور بہت ہی منصبدار انسان، قریش کے مابین بہت ہی باعزت انسان اور سب کے دلوں پر راج کرنے والے انسان، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی پڑھیں گے تو جو ہے بادشاہوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے والے۔ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، کون گئے تھے پیچھے ان کے؟ یہی تو تھے نا اس میں سے ایک، عمر بن عاص۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول کا معاملہ میرے ساتھ ایسا تھا، بالکل پسند نہیں تھی مجھے وہ، ایک مرحلہ میری زندگی کا وہ تھا، اور کہا کہ وَلَا أَحَبَّ أَحَدٍ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے پورے مکہ کے اندر جو مجھ سے زیادہ حریص ہو، وَلَا أَحَبَّ أَحَدٌ إِلَيَّ، کہ میرے سے زیادہ کوئی اور حریص نہیں تھا، جو دل میں میرے جو رغبت تھی، کس کی رغبت؟ کہ ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، اگر کسی دن اللہ کے رسول پر میں قابو پالوں تو اسی وقت قتل کر دوں گا ان کو، بس موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایک مرحلہ میری زندگی کا وہ تھا، کہا کہ لو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر اس وقت میری موت آ گئی ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا، میں اہل جہنم میں سے ہو جاتا۔ میں یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا ایک مرحلہ، چلو وہ گزر گیا۔ وہ کہا کہ میری زندگی میں ایک اور مرحلہ آیا، کہا کہ وہ مرحلہ کیا؟ کہا کہ فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ رب العالمین نے میرے دل میں اسلام کو داخل کیا، شرع صدر ہوا، فتح مکہ کی مناسبت سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے کہا ابسط یمینک، تمہارا دانا ہاتھ دراز کیجیے تاکہ میں فلابایعک، میں بیعت کر لوں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ دراز کیا۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ بیعت کرنا چاہیے تھا نا۔ کہتے کہ فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا عمرو، کیا بات ہے، کیوں اپنا ہاتھ کھینچ لیے؟ کہا کہ اردت ان اشترط، میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ تشترط بماذا، کیا شرط ہے تمہاری؟
کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، اسلام قبول کروں تو ان یغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں مشرک تھا، اللہ رب العالمین کی توحید سے غافل تھا، شرک میں تھا میں، اور آپ سے انتہائی درجے کی نفرت کرتا تھا میں، کیا کچھ تھا، تو یہ سب چیزیں میری معاف ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت، اچھا تم کو اس کا علم ہی نہیں ہے کیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہارے پچھلے کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو اسلام سب ختم کر دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ خوب سے خوب بڑی بڑی نیکیاں بھی انجام دے، زندگی میں ایک آدھ ایسی بڑی نیکی انجام دے دے جس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جائیں، ایسی بڑی نیکی انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ فلا اطیق ان املا عینی اجلالا منہ، میں نے آنکھ بھر کے کبھی دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو، یعنی دونوں آنکھ کھول کے آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بھری مطلب پوری بھری نظر آپ پر ڈالی ہو میں نے کبھی نہیں کیا، میں کیوں؟ اجلالا منہ، آپ کی ہیبت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا جو عالی رتبہ میرے دل میں ہے نا، کہا کہ میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کو میں اچھے سے دیکھ سکوں، سبحان اللہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کم از کم 13 سال تو اللہ کے رسول کو مکے میں دیکھے تھے نا، پھر فتح مکہ کے بعد بھی جو ہے اللہ کے رسول سے کتنی مرتبہ سامنا ہوا نا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو سئلت ان اصفہ، اگر کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کا ذرا حلیہ بیان کرو تو کہا کہ ما اطقت، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا نہیں نا آپ کو، اب مجھے یاد نہیں آپ کا چہرہ کیسا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ لأنی لم اکن املا عینی، میں نے آنکھ بھر کے کبھی اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، ایک صحابی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں لو سئلت ان اصفہ کہ ذرا اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کر دو، کہا کہ لم اطیق ما اطقت، کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ کہا کہ لو مت علی تلک الحال، اگر اس وقت میری موت آ جاتی، کہا کہ لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، اللہ سے قوی امید تھی کہ میں جنتی ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندگی میں ایسے بھی ایام آئے کہ میں بہت سارے امور کا مجھے نگران بنایا گیا، وہ مصر کے فاتح بھی ہیں، وہ کہا کہ ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، یہاں کی نگرانی وہاں کی نگرانی، ان دونوں کے درمیان فیصلہ، کیا کچھ میرے سامنے معاملات آئے، اب پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا۔ یہ صحابی کا تواضع ہے۔ اس حدیث میں باتیں اور بھی ہیں، لیکن مجھے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، بالخصوص ہم جیسے ایک طالب علم کو ابھی سے عزم کر لینا چاہیے کہ ہم شرعی علم کی نشر و اشاعت میں کوئی بڑی خدمت بھی انجام دیں، کوئی بڑا کام کریں، کوئی بڑا رول ادا کریں۔ سمجھا اس بات کو؟ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، وغیرہ وغیرہ، بدر میں شراکت، بدر کی حاضری ایک صحابی کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہوتی ہے، دیکھو آپ، سبحان اللہ۔ اس واقعے پہ غور کیجیے آپ، ہم سب جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام باندھا گیا، اور یہ کام کس کا تھا؟ منافقین کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دفاع میں قرآن کی 10 آیتیں نازل کی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا طیبہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ منافقین کے ساتھ ساتھ ایک آدھ صحابہ بھی ان کی شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی ایسی کچھ باتیں کہہ دی ام المومنین عائشہ سے متعلق رضی اللہ عنہا۔ اس میں سے ایک نام آتا ہے مستح کا، کس کا؟ مستح ابن اثاثہ، ابو عباد کنیت تھی ان کی۔ 34 ہجری میں انتقال ہوا مستح رضی اللہ عنہ کا، 4 ہجری کو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بالکل آخری ایام میں۔ 56 سال کی عمر تھی، 50-6 سال، یا 54 سال عمر تھی، 50-50 سال کچھ عمر تھی۔ آپ سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے مستح رضی اللہ عنہ سے۔ مستح رضی اللہ عنہ
نے بھی کچھ ایسی ویسی بات کہہ دی تھی ام عائشہ سے متعلق رضی اللہ عنہ. مصطح رضی اللہ عنہ کی جو ماں ہے نا والدہ، وہ اہل بیت میں سے ہیں. مطلب جو عبد مناف کے بیٹے ہیں ان کے خانوادے سے ہیں، اور جو بھی قیامت تک ان کے خانوادے سے مسلمان ہوگا سب اہل بیت میں سے ہوں گے. اچھا غور طلب بات کیا ہے وہ دھیان دیجیے آپ. یہ جو مصطح رضی اللہ عنہ ہیں ان کی جو والدہ ہے نا ام مصطح، وہ بھی صحابیہ ہیں. وہ ام المؤمنین عائشہ کے پاس آئیں رضی اللہ عنہا اور کہنے لگی تعیس مصطح، مصطح کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ضائع ہو جائے وہ، کیونکہ اس نے ایسا اور ایسا کہہ دیا ہے نا. ابھی ام عائشہ کو نہیں معلوم ہے، ابھی تک ام عائشہ کو نہیں معلوم ہے. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ تعیس مصطح. ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے علی الفور جو بات کہی وہ قابل غور ہے. آپ نے کہا کہ بئس ما قلت، کتنی بری بات کہہ دی آپ نے مصطح کے بارے میں. کہا کہ تسبین رجلا شہید بدرا، وہ بدر میں شریک ہے، آپ ان سے متعلق ایسی بات کہتی ہیں. ایسا نہیں کہا نا کہ پھر تسبین رجلا مسلما، ایسا نہیں کہا نا. ایک مسلمان سے متعلق آپ ایسے اور ایسے کیوں بات کر رہے ہو. کہا کہ تسبین رجلا شہید بدرا، ایک بدری صحابی کے بارے میں کیسے ایسی بات کر سکتے ہو تم؟ کیسے تم نے ایسا کہہ دیا کہ تعیس مصطح؟ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جو تجزیہ کیا، کتنا بڑا تجزیہ، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے مصطح رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پورے اخراجات برداشت کرتے تھے. اور انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا جب سورۃ النور کی وہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین، اس کے بعد والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. حالانکہ یہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ مسکین بھی ہیں. یہ اتنی بڑی بات نہیں، کسی کا رشتہ دار ہونا بہت بڑی بات ہے کیا؟ اس کا مسکین ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ رشتہ داروں کو، مسکینوں پر جو خرچ کرتے ہیں نا، اہل فضل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ روک لیں. لیکن تیسری بات اللہ نے کہا کہ والمہاجرین فی سبیل اللہ. یعنی ذرا غور کیجئے آپ، مصطح رضی اللہ عنہ سے کتنا بڑا گناہ ہوا، کتنا بڑا گناہ ہوا. تصور کر رہے ہیں آپ؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام باندھا گیا نا. چھوٹا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن سبحان اللہ، اتنا عظیم گناہ ہونے کے باوجود بھی ان کی وہ عظیم نیکی اس پر بھاری پڑ گئی. اللہ اکبر. کہا کہ والمہاجرین فی سبیل اللہ. آپ نے جو ہجرت کی نا، اور صرف ہجرت نہیں کی، ہجرت بھی کی اور بدری صحابی بھی ہیں. اتنی بڑی بات ہے، اتنا عظیم معاملہ آپ کا. اسی لیے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں آپ نے عبداللہ بن مبارک اور دیگر اصحاب علم کے حوالے سے نام نہیں لیا، کہا کہ قال بعض العلماء، لیکن عبداللہ بن مبارک کا نام لیا انہوں نے رحمہ اللہ. کہا کہ هذه ارجى آیۃ فی کتاب اللہ. کہا کہ پورے قرآن میں یہ سب سے زیادہ نجات پر امید دلانے والی آیت ہے. کہ بھائی ایک مسلمان ہے نا، کتنا ہی عظیم گناہ کیوں نہ اس کے لیے نجات ہے. یہ آیت کریمہ نجات پر امید دلا رہی ہے. اتنا عظیم گناہ ہوا ہے لیکن نیکی دیکھو کیسی ہے ان کی کہ ان کے لیے نجات ہے. پھر بھی وہ اسلام سے نہیں نکلے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی بدری صحابی ہونا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. ایک معروف صحابی ہی بدر کا واقعہ ہو اور حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا قصہ نہ ہو. جانتے نا حاتب بن ابی بلتع، ان کے والد کا نام تھا عمر، 30 ہجری سن وفات ہے. ان سے بھی کوئی روایت مروی نہیں. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو حدیبیہ میں صلح کی، اور دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں. بعض اہل علم اس کو غزوہ کا بھی نام، غزوۃ القضاء کہا ہے. غزوۃ القضاء، غزوہ کا نام کیوں دیا گیا؟ حالانکہ کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی. حدیبیہ کے موقع پر جو اس وقت عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہتھیار لے کے گئے تھے کیا؟ لڑائی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. لیکن جب دوسرے سال گئے تو پورے ہتھیار کے ساتھ گئے تھے، ہتھیار سے لیس ہو کر کے گئے تھے احتیاطاً. موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے اپنے المغازی میں یہی لکھا ہے، حافظ بن حجر نے بھی ان کے حوالے سے لکھا ہے. کہا کہ وہ پورے ہتھیار کے ساتھ گئے تھے، لیکن حدود حرم کے باہر ہتھیار کر کے گئے تھے احتیاطاً، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. اسی لیے اس کو غزوہ کا نام دیا گیا.
الغزوہ جب کہتے ہیں تو اس کے اندر قتال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر قتال کی بھی بات ہو سکتی ہے. تبوک میں تھوڑی نا قتال ہوا تھا، لیکن غزوہ ہے نا وہ. اچھا مجھے جو کہنا ہے وہ اس پہ غور کیجیے آپ. کفار مکہ نے عہد شکنی کی، اس عہد کو توڑا. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور پورے صحابہ کو آپ نے ایک کیا اور بڑی تعداد لے کر کے آپ مکے کی طرف جانے والے ہیں، اور پورے مملکت اسلامیہ کا معاملہ ہے، وہ راز میں رکھا گیا معاملہ. لیکن حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو اسد بن عبد العزیٰ کے حلیف تھے وہ مکے میں، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے حفاظت کے لیے آپ نے ایک چٹھی آپ نے لکھ بھیجی ایک خاتون کے ہاتھ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے ہاتھ سے بہرحال اس خاتون تک وہ پہنچے، بلا کر لائے اور چٹھی مل گئی، سب کچھ ہوا. معلوم ہوا کہ حاتب بن ابی بلتع نے بھیجا ہے رضی اللہ عنہ. ذرا تصور کیجئے آپ، دو لوگ ہوتے ہیں، دو لوگوں میں سے ایک آدمی اپنا ایک راز افشا کرتا ہے، کتنا بڑا معاملہ. لیکن پورے مملکت اسلامیہ کا معاملہ ہے، پورے مسلمانوں کا معاملہ ہے. اس اعتبار سے آپ نے راز افشا کیا، کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ ظاہر کے اعتبار سے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں سچا مسلمان ہوں، روزانہ اسلام کے اعتبار سے میرے لیے محبت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے ساری باتیں سنی، ان کا عذر قبول کیا اور کہا کہ صدق. لوگ آپ کے حق میں نازیبہ گفتگو، نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ صدق. انہوں نے جو اپنے بارے میں کہا نا سچے ہی. فلا تقولوا له الا خیرا، ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا ہو تو صرف خیر کی کوئی بات ہو تو کرو، ورنہ کوئی بات ان کے حق میں نہ کی جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انه خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی فلاضرب عنقہ. انہوں نے اللہ سے خیانت کی، رسول سے خیانت کی، پورے مسلمانوں کو دھوکہ کیا. آپ مجھے حکم دیا، آپ کی اجازت چاہتا ہوں میں کہ ان کی گردن اڑا دیتا ہوں میں. کتنے جذبات میں کہا نا اللہ کے رسول سے انہوں نے. اللہ کے رسول بھی اسی جذبات میں کہا الیس من اہل بدر. سبحان اللہ. بھئی تم نے ان کا جو گناہ بتایا نا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الیس من اہل بدر، کیا بدری نہیں؟ ان کی نیکی بھی تو دیکھو، اسے بھاری پڑ رہی ان کی نیکی. کہا کہ الیس من اہل بدر. سبحان اللہ. کہا کہ لعل اللہ اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. اللہ تعالیٰ اہل بدر سے مطلع ہوئے. اللہ تعالیٰ کیسے مطلع ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفات فعلیہ میں سے، وہ اللہ رب العالمین کی شان کے اعتبار سے. کہا کہ اہل بدر سے اللہ رب العالمین مطلع ہوئے اور ان سے کہا کہ تم جو چاہے کرو. اعملوا ما شئتم. کیا مطلب ہے اعملوا ما شئتم؟ یہ مستقل ایک موضوع بن سکتا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں بہت ہی عمدہ لکھا ہے کہ اعملوا ما شئتم کا کیا مطلب ہوتا ہے. کہا کہ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. لیکن اللہ کے کیسے کہا ان سے الیس من اہل بدر. صحیح مسلم کی، خیر یہ حدیث تو صحیح متفق علیہ حدیث ہے، لیکن صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں ایک روایت آتی ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا غلام وہ آیا اور اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگے، وہ یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ لیدخلن حاتب النار. کہا کہ یہ تو جہنم میں ضرور داخل ہوں گے. سمجھ رہے ہم تو کتنا غصہ رہا ہوگا، کتنا غصہ رہا ہوگا. کہا کہ لیدخلن حاتب النار. اللہ کے رسول نے کہا کہ کذبت لا يدخلها. ایسا کہا آپ نے، یعنی تم سے غلطی ہو رہی ہے، تم غلط بات کہہ رہے ہو، تم یہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ فإنه قد شهد بدرا والحدیبیہ. یہ بدر میں بھی تھے، حدیبیہ میں بھی تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تمہارا گناہ، یعنی تم نے ان کے بارے میں جو کہا نا یہ ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے، آپ کا حق مانا نہیں جائے گا. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، نہیں جائیں گے. کیوں؟ فإنه شهد بدرا. انا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو انا ہے نہیں مشددہ مکسورہ، یہ تعلیل کے لیے آتا ہے، علت بتانے کے لیے آتا ہے. کہا کہ فإنه شهد بدرا والحدیبیہ. وہ بدر میں بھی تھے، وہ حدیبیہ میں بھی تھے، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جہنم میں جائیں. رہا مسئلہ آپ کا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. لیکن یہ بات جہنم میں جائیں گے وہ تو نہیں جا سکتے، کیونکہ نیکی اتنی بڑی ہے. اب ان کے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ سب اس کے نیچے. تو ہم بحیثیت مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ بحیثیت دینی علم رکھنے والے لوگ اس بات کا مکمل خیال کرنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو درس ہونے کے بعد آپ جائیں، بیٹھ کے سوچیں، اپنے بستر پر جائیں اور بیٹھ کے سوچیں
اور میں بھی سوچتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کم از کم 2-3 نیکیاں لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہم کو ایک بڑی نیکی انجام دینی ہے، ایک بہت بڑی نیکی انجام دینی ہے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت میں، اللہ کے دین کے لیے، ہمارے اپنی نجات کے لیے اتنی عظیم نیکی، اتنی بڑی نیکی کہ ہماری زندگی کے سارے گناہ یوں دھل جائیں، اس کے نیچے رہیں، وہ دکھائی نہ دیں، سب پر بھاری پڑ جائے، وہ اوپر نیکی ہو نیچے معلوم نہ ہو کیا کیا ہے نیچے. یہ سوچنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنی نجات کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عظیم اور بڑی نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، سیاست میں مالدار ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، دیگر فنون پر مہارت رکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی میدان ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم شرعی علم رکھنے والے ہیں، ہم اس پہلو سے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں، اس کا ہمیں اپنا دراسہ ہونا چاہیے. اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر ہم اس عزم کے ساتھ سوتے ہیں اور فجر میں ہماری آنکھ کھلتی نہیں ہے اور ہماری موت آ جاتی ہے، اس کا اجر تو مکمل ملے گا انشاءاللہ، مکمل اجر ملے گا اس عزم کا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.